الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، اتحاد کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اتحاد کرنا۔ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق ہو جائے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر اتحاد کر لیں، غلط چیز پر اتحاد کر لیں۔ کیا ہم کفر پر اتحاد کر لیں، شرک پر اتحاد کر لیں، یا بدعت پر اتحاد کر لیں؟ غلط چیز پر اتحاد نہیں کرنا ہے، شریعت میں ایسا اتحاد مقصود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اختلافی باتیں مت کیجیے، ابھی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، یونٹی، ایک ہونے کی ضرورت ہے امت کو۔ جو شخص برائیوں سے روکتا ہے، شرک و بدعت کے خلاف بولتا ہے، غلط چیزوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو بھی ایسے لوگ بولتے ہیں کہ آپ اختلافی باتیں مت کیجیے، اتحاد کی ضرورت ہے امت کو، کیونکہ یہ لوگ اتحاد کا صحیح مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اتحاد کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہو، اور حقیقت میں اتحاد کا کام وہ شخص کر رہا ہے جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہے، جو لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ شخص اتحاد کا کام نہیں کر رہا ہے جو سب کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، ہاں وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ ایسا شخص اتحاد کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ تو بے راہ روی ہے، بے ترتیبی ہے، کچھ بھی قبول کر لیں گے ہم؟ نہیں، اتحاد ہوگا تو صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ شرک پر اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، کافروں سے ان کے کفر پر اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، بدعتیوں سے ان کے بدعت پر اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، قبورین سے قبر کو سجدہ کرنے پر اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، روافض سے صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے پر اتحاد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کی مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اتحاد صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ تو اتحاد کا صحیح معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے، طارق جمیل بننے والا کام مت کیجیے۔ سب اتحاد امت کے نام پہ سب کو گلے لگا لو، کوئی بدعت کر رہا ہو بدعتی کو بھی گلے لگا لو، شرک کر رہا ہو شرک کرنے والے کو بھی گلے لگا لو، صحابہ کرام کو، نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہنے والے شخص کو بھی گلے لگا لو۔ نہیں، یہ اتحاد نہیں ہے، اور شریعت میں ایسا اتحاد مقصود بھی نہیں ہے کہ انسان غلط چیز پر اتحاد کر لے۔ ایسا اتحاد شریعت میں مقصود نہیں ہے۔ جی، آج سے 2 سال پہلے میں نے ان پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں 30 یا 40 ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی تھی، اور اس میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے آفیشیل چینل سے اس ویڈیو پر کاپی رائٹ کلیم کر دیا گیا، اور وہ ویڈیو تو فی الحال یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اتحاد اور اتفاق صحیح چیز پر ہونی چاہیے، قرآن و سنت پر ہونی چاہیے۔ غلط چیز پر اتحاد و اتفاق کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا اتحاد ہماری شریعت میں مقصود نہیں ہے۔ تو ہوتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کو بھی اتحاد اور اتفاق کے نام پر غلط چیزوں کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ تم بھی ہمارے ہو، تم بھی ہمارے ہو، چاہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، سب ہمارے ہو۔ اور جب کوئی شخص قرآن و سنت کی مخالفت پر، سنت کی مخالفت پر کسی کو روکتا ہے، کسی کی تردید کرتا ہے، تو اس کو یہ لوگ برا بھلا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اختلاف پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے۔ حقیقت میں اتحاد اور اتفاق کی بات یہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کی مخالفت سے لوگوں کو بچا رہا ہے، قرآن و سنت پر لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اصل اتحاد کا کام یہ کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو قرآن و سنت پر لانا، یہ اتحاد ہے، یہ اصل اتحاد ہے۔ دیکھیے، جو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مخالفت تو ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو ایسے شخص کی مخالفت کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک نیک انسان، ایک صالح انسان، لوگ عام طور سے اس سے محبت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے۔ لیکن وہی اچھا انسان، وہی صالح انسان جب مصلح بن جائے، لوگوں کی اصلاح کرنے لگ جائے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے لگ جائے، برائیوں سے روکنے لگ جائے، ان کی غلطیوں پر ٹوکے، تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یا اس سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بھائی ہمیں ٹوکے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے درمیان رہے، اور لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اپنے
فیصلوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرایا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ کے درمیان۔ لیکن 40 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو صحیح چیز کی طرف بلانا شروع کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلح بن گئے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی۔ جب تک آپ ایک اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، تب تک لوگوں نے آپ کو پسند کیا، لیکن جب آپ لوگوں کو لوگوں کی اصلاح کرنے لگ گئے، خیر کی دعوت دینے لگ گئے، اسلام کی دعوت دینے لگ گئے، تو لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ وہی لوگ جو کل آپ کو سچا کہتے تھے اور آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کام شروع کر دیا اور حق کی دعوت دینا شروع کر دیا، تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ تو عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، لوگ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے مصلحین، ایسے اصلاح کرنے والے لوگ یہ بہتر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، جن کی نیکی ان کی ذات تک محدود ہے، جو اپنے آپ میں نیک ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہتر ہیں وہ لوگ جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، جن کا خیر صرف ان کی ذات تک نہیں بلکہ لوگوں میں بھی ان کا خیر پھیلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، کچھ لوگ ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، جن کی اصلاح ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ذریعے سے۔ تو یہ لوگ خیر کا باعث ہیں۔ اور لوگوں میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جب کہیں جاتا ہے تو لوگ وہاں پر برائی کرنے سے بچتے ہیں۔ ایسا شخص جب کہیں جاتا ہے تو لوگ وہاں برائی کرنے سے بچتے ہیں، کہیں گے ارے اسموکنگ مت کرو ان کے سامنے، ارے وہ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اسموکنگ مت کرو۔ ایسے ہی بولیں گے کہ ارے گالی مت دو، ارے وہ آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سنبھل کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے ورنہ ٹوکیں گے یہ صاحب۔ تو اصلاح کرنے والے لوگ، مصلحین، یہ خیر کا باعث ہوتے ہیں اور عذاب کے ٹلنے کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً تباہ نہیں کرتا اس حال میں کہ اس میں مصلحین موجود ہو، اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ، یہ اس بستی میں نیک لوگ ہوں، نہیں، بلکہ مصلح لوگ موجود ہو، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ تو ایسی بستیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نہیں لاتا۔ تو ایسے اصلاح کرنے والے لوگ، مصلحین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے ٹلنے کا سبب ہوتے ہیں۔